الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ فاتحہ کے الفاظ اور ان الفاظ کی تشریح تو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی. آج میں نے سورہ فاتحہ سے متعلق 3 باتیں کہنی ہیں جو یہاں پہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے. پہلی بات ایک فروعی اور اختلافی مسئلہ. دوسری بات لفظ ذات کا مخرج. اور تیسری بات سورہ فاتحہ کے کلام الہی ہونے پہ غیر مسلموں نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب. پہلی چیز جو فروعی اختلافی مسئلہ ہے وہ آمین کہنے کا مسئلہ. لفظ آمین قرآن کا لفظ نہیں. لفظ آمین قرآن کا لفظ نہیں. قرآن کی آیت مکمل ہو جاتی ہے وَلَا-الضَّالِّينَ، لیکن آمین کا کہنا مستحب ہے. آمین کا کہنا مستحب ہے. اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ آیا اونچی آواز سے کہا جائے اس کو یا آہستہ. تو اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو آہستہ فرمایا، اور بعض روایات میں بلکہ صحیح حدیث پہ کہ آپ نے اونچی آواز سے کہا، لفظ آمین کو فرمایا. تو اس وجہ سے دونوں روایاتوں کو دیکھ کے کسی نے ایک روایت کو ترجیح دی تو کسی نے دوسرے روایت کو ترجیح دی. لیکن ترجیح کا مسئلہ ہے. افضل اور غیر افضل کا، بہتر اور غیر بہتر کا، جائز اور ناجائز کا ہے. جو کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے، امام مالک، شافعی وغیرہ کہتے ہیں اونچی آواز سے، تو وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے اونچی آواز سے کہنا. کوئی ضروری نہیں سمجھتے اس کو. جو ہم ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے، برے صغیر کے لوگوں نے ایک جھگڑے کی چیز بنایا ہے. وہ کہتے ہیں اونچی آواز سے افضل ہے. امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا چاہیے، ان روایات کی روشنی میں، جیسے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت وائل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تو آہستہ. وہ امام صاحب بھی کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا افضل ہے. دوسری بات یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور دعا کو آہستہ کہنا افضل ہے، بہتر ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور چھپ کے سے مراد یہاں آہستہ. حالانکہ لفظ کیا ہے؟ خفیہ. خفیہ کے مطلب چھپ کے. تو آہستہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، آہستہ. یہ بھی دعا ہے. اور پھر روایات بھی ہے ساتھ، تو کہ قرآن اور روایت دونوں پہ عمل ہو جائے. لیکن ظاہر ترجیح کا مسئلہ ہے. آپ نے آہستہ پڑھنے کو ترجیح دی ہے، دیگر ائمہ نے اونچے پڑھنے کو ترجیح دی ہے. جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. ایک مسئلہ تو یہ ہے، اصل تو یہ مسئلہ ہے اس جگہ سورہ فاتحہ کے ساتھ متعلق
لیکن ایک مسئلہ ضمناً طبعاً دلیل تفسیر دوسرے قرآن والے نے یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے جائیں. اس بارے میں 3 قسم کی روایت آتی ہے: ناف کے نیچے، ناف کے اوپر اور سینے پہ. اور اس وجہ سے ائمہ نے بھی 3 روایات کو دیکھ کر کسی نے ایک کو ترجیح دی، کسی نے دوسرے کو ترجیح دی، لیکن وہ ویسے نہیں. وہ دلائل اور دلائل کی قوت دلیل کو جانتے تھے، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے تھے اس میں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، غالباً ترمذی نے نقل کی ہے یا مسند احمد میں، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے. اب صحابی رسول ہے، وہ اتنا بڑا دعویٰ بغیر دلیل کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نہیں کر سکتے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ناف کے اوپر باندھنا سنت ہے، اور غالباً امام مالک کے نزدیک سینے کے اوپر باندھنا یہ سنت ہے. سنت سے مراد افضل ہے، بہتر ہے. تو یہ بھی افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے. ایک کے نزدیک ناف کے نیچے بہتر ہے، ایک کے نزدیک ناف کے اوپر، ایک کے نزدیک سینے کے اوپر. اسی طرح جو رفع یدین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اولا غیر اولا کا ہے، ترجیح کی بات ہے. جو کہتے ہیں رفع یدین ہے وہ کہتے ہیں کہ افضل ہے کرنا، جو کہتے ہیں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہ کرنا افضل ہے. اور ادھر تو ہمارا پھر آپس میں اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے نا الجھاؤ جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے بھی کریں، ان کو مجبور کرتے ہیں. وہ اگر ان کی مسجد میں نہ کرے تو وہ برداشت نہیں کرتے. اس طرح جو نہیں کرتے، اگر کرنے والے ان کی مسجد میں کرے تو وہ نہیں برداشت کرتے. حالانکہ اس لیے افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، ٹھیک، کوئی جائز ناجائز کا نہیں ہے. تو اس کو مسئلہ خواہ اس کو بھی نہیں بنانا چاہیے. ایسا ہی قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنا، خاص کر سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے. میں نے آپ کو بتایا تھا ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی یہ ضروری نہیں ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام اگر آہستہ قرات کر رہا ہو، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، کہ امام اگر آہستہ قرات کر رہا ہو تو پھر پڑھنا مستحب ہے، ضروری وہ بھی نہیں کہتے، ضروری وہ بھی نہیں کہتے سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کا فریضہ ہے قرات کرنا، امام کا فریضہ ہے قرات کرنا، مقتدی کا فریضہ ہے خاموش رہنا اور سننا. اس لیے امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا گنہگار ہو، لیکن ضروری اس کو کوئی بھی نہیں کہتا. یہ تو بس ایک بات ہو گئی جو فروعی مسئلہ تھا. مسئلہ تو اصل میں آمین کہنے کا تھا کہ اونچی آواز سے کہے یا آہستہ، لیکن بیچ میں 2-3 مسئلے اور بھی ضمن ذکر کیے. آگے لفظ زواد ہے، تو لفظ زواد کو زوا کی آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، زوا، اور دال پر کی دعا کے ساتھ بھی، پر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ مخرج سے ادائیگی ہو، مخرج سے اصل تو یہی ہے کہ لفظ کے لیے جو مخرج جو ہے نا متعین کیا گیا ہے، اس سے لفظ جب ادا ہوتا ہے تو وہ صحیح ادا ہوتا ہے. اور وہ جو ہے نا زواد کا کیا ہے، زبان کا کنارہ اور اوپر کی جڑیں، اوپر کی دانتوں کی جڑیں، دائیں طرف کی ہو یا بائیں طرف کی ہو، باندھنے کا دونوں طرف، تو زبان کا کنارہ اور اوپر کی ڈاڑھ کی جڑیں، یہ جو ہے وہ کیا ہے مخرج زبان کا. باقی مولانا شاہ فرید تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی آواز میں اس کی مشابہت زواد کے ساتھ، زوا، لفظ زوا، زوا کے ساتھ، آواز میں مشابہت اس کے ساتھ. لیکن عرب کے اکثر قاری جو ہے نا وہ زواد پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی پر دال کے ساتھ پڑھے تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے. بہرحال اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ مخرج سے ادا ہو، اصل چیز ہے کہ مخرج سے ادائیگی ہو.
باقی جو کوئی جس طرح بھی پڑھے، دعا پڑھے یا دعا پڑھے دونوں ٹھیک ہے، اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ تفسیر تو اصول قرآن والے نے لکھا ہے کہ اس وقت پختونخوا کا نام صوبہ سرحد تھا، اس وقت کی بات انہوں نے کی کہ صوبہ سرحد میں پچھلی صدی میں اس مسئلے میں کہ اس کو دعا پڑھے یا دعا پڑھے 50 سال تک اس مسئلے میں اختلاف رہا اور جھگڑے رہے یہاں تک کہ قتل و غارت گری ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا یہ ہرگز جائز نہیں، ہرگز روا نہیں ہے، جہالت کی بات ہے۔ اصل تو مخرج سے اس کی ادائیگی ہے، باقی پھر کوئی دعا کی مشابہ آواز نکالے یا دعا پردال کی مشابہ آواز نکالے۔ دوسری بات ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے کلام الہی ہونے پہ بعض غیر مسلم نے اعتراض کیا۔ ایک کیسی صورت ہے اور اس کو اللہ کا کلام کیسے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ تو تبارک و تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہندیوں میں سے آریہ سماج جو فرقہ ہے، آریہ سماج، اس کا پیشوا ہے دیانند سرسوتی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس نے ہر دین کی اچھی اچھی باتیں لی اور اپنا ایک الگ مذہب اور فرقہ بنایا تھا، اور ظاہر ہے پھر اس کا مذہب چلا نہیں، تو کسی کا کیوں نہیں چلا؟ آپ نے تو ہر مذہب کی اچھی اچھی باتیں لی تھی، تو اس نے کہا اس کا نمونہ نہیں تھا، اس پہ چلنے والے پیروکار نہیں تھے، عمل کرنے والے نہیں تھے، تو اس لیے جو کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی نے اس کو اپنایا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے اعتراض کیا ہے، اور بعض عیسائیوں نے بھی یہ اعتراض کیا۔ تو اس کا جواب شاہ عبد القادر محرز ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر موضح القرآن میں دیا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے بندوں کی زبان پہ نازل کی ہے، بندوں کی زبان پہ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یوں فرمایا ہے کہ جب تم مجھ سے دعا مانگو، میرے سامنے مناجات کرو، تو ان الفاظ کے ساتھ کرو۔ اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف نہیں کی، بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس لیے تو آخر میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یوں کہو۔ جیسے سورہ مریم کی کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ اب اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے، اس سے اگلا حصہ اور پچھلا حصہ، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہاں اور بات کا ذکر ہے، اور باتوں کا ذکر ہے، اور بیچ میں یہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کیا ہم اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں؟ ویسے نہیں اترتے۔ تو یہ آیت اللہ نے اپنے فرشتوں کی زبان میں اتاری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے فرشتے یوں کہہ رہے ہیں، اپنے حبیب کو بتایا کہ میرے فرشتے یوں کہہ رہے ہیں۔ اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے فرمایا کہ تم جلدی کیوں نہیں آتے ہو؟ تم جب آتے ہو تو مجھے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے تمہارے جلدی آنے سے، جلدی کیوں نہیں آتے ہو؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جبرائیل امین کی طرف سے دیا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ میرے جیسے معاملہ صاف ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کی بیچ میں ایک ایسی آیت بولی کہ جن کا ربط آگے پیچھے آیات سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بات بازی ہو گئی کہ اللہ نے وہاں فرشتوں کی زبان میں وہ آیت اتاری۔ تو ایسے سورہ فاتحہ نے اللہ نے اپنے بندوں کی زبان میں اتاری ہے کہ جب تم میرے سامنے مناجات کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، تو ان الفاظ کے ساتھ مانگو۔ اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اس صورت میں اپنے بندے کو، اس لیے تو اس صورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ جس میں سکھایا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی تعریف خود نہیں کی، اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ سکھایا. جب مجھ سے مانگو، ظاہر ہے احادیث کو دیکھ کے شان نزول کو دیکھ کے پورے پس منظر کو دیکھ کے بات سمجھ آتی کہ اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے اس صورت میں کہ جب مجھ سے مانگو تو اس طرح مانگو. پہلے میری تعریف بیان کرو کہ میں تعریفوں کا لائق ہوں، سزاوار ہوں. اصل تعریفیں میرے لیے ہیں، میری تعریفیں بیان کرو. اور اس کے بعد جو وہ کیا کرو، مجھ سے وفاداری کا اظہار کرو. عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے. اس کے بعد آپ کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ مانگو. تو جب یہ اپنے بندوں کی زبان پہ نازل کیا ہے اور ان کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ مانگو تو اس طرح مانگو، لہذا یہ اعتراض غیر مسلم ہو گیا، فضول ہے اور غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ جو کچھ ہم کہے اس پہ 100% اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کافروں کی بھی ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے کہ یہ بلا وجہ مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کے دین پہ اور قرآن پہ اعتراض کر کے جو مسلمان دین سے واقف نہیں ان کو گمراہ نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے. اللہ ان کو صحیح سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے، ہدایت میں ترقی اللہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.